دیوبند کی ایک خاتون ہیں مسرت صاحبہ، دہلی میں رہتی ہیں اور ایک عرصے سے مجھے جانتی ہیں۔ انہوں نے ایک وائس میسیج مجھے بھیجا ہے اور اس وائس میسیج میں وہ دراصل یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو وہاں پر دارالعلوم دیوبند میں میری ویڈیو آپ نے غالباً دیکھی ہوگی، اس میں آخر میں آ کے ایک صاحب نے میرے کیمرے کو روکا، اور کیمرے کو نہیں روکا، ان کی تمام تفاصیل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلے سنتے ہیں یہ۔ اور ہاں، اس ویڈیو کے آخر میں جو کیمرے کے سامنے ہاتھ کیا ہے کسی نے، وہ کس کا ہاتھ ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کیمرہ بند کرنے کے لیے ہاتھ رکھا ہو اس کے اوپر۔ اوکے، میں ان کو کال کرتا ہوں، میں پہلے محترمہ کو۔ تاکہ ان کا سوال ہے اور ان کے سوال کا جواب ان کو لائیو دے سکوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ میں اصل میں لائیو تھا اور آپ کی کال آ رہی ہے کئی مرتبہ، اور آپ نے وائس میسیج بھی کیا مجھے۔ تو بتائیے کہ آپ کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ چاہ رہی تھی، مجھے وہ ویڈیو ہے نا آپ کی وہاں کی دیوبند کی، ہاں میں نے بھیجی تھی آپ کو۔ جی جی، میں آخر میں ایک اس کے کیمرے کے سامنے ہاتھ کر دیا کسی نے، ہاں، مطلب روکنے کے لیے کرتے ہیں۔ بالکل، وہ کس نے کیا، کس نے روکا تھا؟ ہاں، یہ ایک ایکچولی مسرت صاحبہ، یہ ایک اہم سوال ہے، اور جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے یہ کال ریکارڈ بھی ہو اور یہ منظر عام پر بھی آئے۔ دیکھیے، دو چیزیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ میں دیوبند کا رہنے والا ہوں، آپ بھی دیوبند کی رہنے والی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جب میں اپنی خالہ کی وفات کے بعد دیوبند گیا ہوں پچھلے مہینے، تو وہاں میں نے جا کے قبر پر دیوبند میں نماز بھی پڑھی ہے، اور پھر وہاں مدرسے میں جا کر کچھ میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں۔ تو جب میں ویڈیو بنا رہا تھا، میری نواسی تھی منال، آپ جانتے ہیں منال کو، تو منال اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہی تھی، اور وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ نانو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز پیش آئی یہاں پر جو آپ کو دارالعلوم دیوبند میں یاد آتی ہو۔ تو میں نے پتہ ہے مسرت کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ہاں مسرت، پتہ ہے ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا 1996 میں غالباً، اور یہ جریدہ ترجمان جو دلی سے شائع ہوتا ہے نا، اور کئی اخبارات میں اس کو میں نے نشر کیا تھا، میری ڈائری کے چند صفحات، اور اس میں اس واقعے کو نقل کیا تھا کہ جب میں دارالعلوم دیوبند گیا تو وہاں کچھ طلباء سے اور کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کا خلاصہ میں نے اس ویڈیو میں ذکر کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک پیچھے سے ایک شخص آتا ہے، اور وہ آ کر عام طور پر جب آپ کیمرہ جب لیتی ہیں نا، تو کیمرہ جب ویڈیو بناتی ہیں تو آپ کا کیمرہ کہاں ہوتا ہے؟ آپ کی آنکھوں منہ کے سامنے ہوتا ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے کیمرہ جو ویڈیو بناتے ہیں وہ کیمرہ کہاں رکھتے ہیں؟ جی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب بچہ کوئی کیمرہ ویڈیو بناتا ہے، منہ کے سامنے نا، بالکل قریب رکھتے ہیں، منہ کے سامنے ہے نا۔ اور اچھا، جب میں آ کر آپ کے طرف اس کیمرے پر ہاتھ ماروں گا تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بچی کے چہرے پر مارنے کی کوشش کر رہے ہوں؟ صحیح بات ہے، یہ اور کیا، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا پیچھے سے کوئی آدمی، میں سمجھ گئی تھی، میں نے کہا وہ آدمی پیچھے سے آ رہا تھا، کیا نہیں مارا ہوا۔ ہاں، اب یہ جو ہاتھ چلا ہے اس شخص کا، اس سے قطع نظر کہ میری اس سے جو گفتگو ہوئی ہے نا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ گواہ ہے کہ جیسے قرآن کریم میں فرماتا ہے نا اللہ تعالیٰ، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تو میں اعتدال کے ساتھ اس شخص نے جو کہا مجھ سے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ دارالعلوم دیوبند کے طلباء کو اور وہاں کے ذمہ داران کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہم کسی پر زیادتی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ دارالعلوم دیوبند ہندوستان کا یا مسلمانوں کا بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور اس کی خدمات کو اللہ رب العالمین قرآن و سنت کے لیے قبول فرما لے۔ تو میں جب منال میری بیٹی وہ ویڈیو بنا رہی تھی اور کیمرے کے سامنے ایسے تھا، تو اس شخص نے آ کر اس پر ایسے ہاتھ مارا،
اور وہ ہاتھ مارا اتنا ناگوار مجھے گزرا کہ میں بتا نہیں سکتا. تو میں نے اس کو باقاعدہ طور پر مجھے، حالانکہ میں اپنے اوپر میں نے برداشت کیا کیونکہ میری بیٹی کے سامنے جوان بیٹی وہاں پر کھڑی ہے اور ایک آدمی آ کر اس کے چہرے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو مجھے بڑا حیرت ہوئی کہ یہ آدمی کون ہے. خیر میں نے اس کو پکڑا، میں صحیح بتاؤں آپ کو، میں نے اس کو پکڑا اور میں نے اس کو باقاعدہ مسرت پش بھی کیا. میں نے اس کو، مجھے اس قدر برا لگا اس کا، ہاں میں نے اس کو پش کرا. آپ کو تمیز نہیں ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ بدتمیز انسان ہیں. اس نے کہا کہ میں اصل میں آپ کو یہ ویڈیو نہ بنائیں، یہ ویڈیو نہ بنائیں، یہ ویڈیو بنانا منع ہے. تو میں نے کہا یہ ویڈیو بنانا منع ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے آ کے میرے سامنے میری بچی کی طرف ہاتھ اس طرح سے مار رہے ہیں اس کے چہرے پر، بجائے اس کے کہ آپ اس غیر شائستہ عمل کو کرتے اور اس کے بالکل برعکس اگر آپ میرے پاس آتے، سلام کرتے اور مجھ سے یہ کہتے کہ میرا نام فلانا ہے اور میں اس مدرسے کا ایک ذمہ دار شخص ہوں یا طالب علم ہوں یا یہاں کا کارکن ہوں یا منتظمین میں سے میں ہوں، تو میں آپ کے سلام کا جواب بھی دیتا اور آپ کی بات کو تسلیم بھی کر لیتا. لیکن اس کے بالکل برعکس آپ نے جہالت پر مبنی بات کی ہے، آپ نے ایسی بات کی ہے، ایسا رویہ اپنایا ہے جو کہ ایک دارالعلوم دیوبند کے طالب علم یا جو دارالعلوم دیوبند کی شان شان نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنے کے مترادف عمل ہے، ان کی بدنامی ہوگی. بالکل بالکل. تو حالانکہ میں مسرت میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، اس شخص نے جب میری ناراضگی کا اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ ویڈیو بنانا منع ہے، میں نے کہا ویڈیو بنانا ٹھیک ہے، مجھے یہ بتا دیجئے ایک تو یہ کہ آپ ہیں کون، دوسرے یہ کہ آپ ایک عام آدمی بھی محمد عاقل پر حملہ آور ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میں دارالعلوم دیوبند کا محتمم ہوں. آپ نے یہاں کے آپ کارکن ہیں، یہاں کے آپ ذمہ دار ہیں، کوئی بیچ ہے. آپ دیکھیں کسی بھی دفتر میں جاتی ہیں، کسی چڑیا گھر میں چلی جاؤ، دلی کی چڑیا گھر میں چلی جاؤ، جو وہاں کے کارکن ہیں نا، ان کا لباس، ان کی جو ڈریس ہوتی ہے، ڈریس کوڈ، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہاں کا وہ الگ سے ہوتی ہے، وہ الگ ہوتی ہے. بالکل. تو آپ اگر دارالعلوم دیوبند کے منتظمین میں سے ہیں اور اللہ کرے کہ آپ منتظمین میں سے ہوں، تو میری گزارش یہ ہے ادارے سے کہ ایک تو یہ کہ اگر ویڈیو بنانا منع ہے تو جگہ جگہ پر جب آپ کہیں جاتی ہیں نا، منسٹریز کے دفاتر کے قریب قرب جوار میں، تو وہاں کیمرے کے وہ شکل بنا دی جاتی ہے اور لکھ دیا جاتا ہے یہاں ویڈیو بنانا منع ہے. میں نے دارالعلوم دیوبند میں ایسا کوئی سائن بورڈ نہیں دیکھا جہاں پر یہ لکھا ہو کہ ویڈیو بنانا منع ہے. نمبر 1. نمبر 2، وہاں پر دیوبند کے لوگ بھی جو میرے ساتھ تھے وہ بھی ویڈیو بنا رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیوبندی جو لوگ ہیں ان کو بھی پتا نہیں ہے کہ یہ ویڈیو بنانا منع ہے. تیسری بات، اگر ویڈیو بنانا منع ہے تو آپ کے سائن بورڈز کہاں ہیں؟ آپ نے کوئی سائن بورڈ نہیں چسپا کیا. چوتھی بات یہ کہ آپ نے اصل میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں کا کارکن ہوں یا منتظمین میں سے ہوں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ایک بیچ بنا کے اپنے منتظمین کو دے دیں. میں گیا، آپ تو دلی کے رہنے والی ہیں نا، دیوبند کے رہنے والی ہیں. میں گیا تھا بچوں کے گھر میں، وہ میری ویڈیو موجود ہے. بچوں کا گھر جو دریا گنج میں ہے، آپ گئی ہیں کبھی؟ جی ہاں، شادیاں ہوتی. میں بچوں کے گھر گیا. بچوں کے گھر میں جب میں گیا ہوں تو اس گیٹ کیپر جو وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے لباس سے یہ پتہ چل رہا تھا جو کہ چوکیدار کی وہ ہوتی ہے نا یونیفارم، ویسی یونیفارم اس نے ڈالی ہوئی تھی. تو چوکیدار کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ہاں یہ پیون ہے یا چوکیدار ہے. وہاں کوئی ڈریس کوڈ نہیں آپ نے ڈالا ہوا، دارالعلوم دیوبند نے کوئی سائن نہیں ہے. اور لوگوں کو جو کہ منتظمین ہیں، اس شائستگی سے، اس ادب سے اگر وہ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ بچیوں کے چہرے پر وہ ویڈیو کے ایسے ہاتھ مارتے ہیں جیسے کہ آپ نے میری ویڈیو میں دیکھا، تو یہ غیر شائستہ، غیر مقبول اور غیر اخلاقی عمل تھا. اور اس کی جب میں نے ان کو کہا کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے، مسرت میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اللہ گواہ ہے، اس شخص نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا اور اس نے معافی بھی مانگی. یہ ایک اچھی بات ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، اس کو میں چھپاؤں گا نہیں. لیکن میرے کہنے پر
میرے کہنے پر اس کو عقل آ گئی، میرے کہنے پر اس کو میرے کہنے پر اس نے معافی بھی مانگی اور میرے کہنے پر اس نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا. لیکن یہ بات بہرحال چونکہ دارالعلوم دیوبند ہماری آبرو ہم سمجھتے ہیں، اس ادارے کو مسلمانوں کی عزت اور آبرو ہے، ناک کہی جاتی ہے یہ. چونکہ میں سانپلے کا رہنے والا ہوں، آپ کو پتا ہے دیوبند کا رہنے والا ہوں، تو اس آبرو کی حفاظت کے لیے وہاں پر جو ایسے سائن بورڈز ہوں اور یا منتظمین کو جو کہ چپراسی ہوں یا جو کارکنان ہوں، انہیں آپ پلیز وردی دے دیں، بیچز لگا دیں. ذرا سے ادارے ہیں ان میں یہاں جیبوں پر بیچز لگے ہوتے ہیں. بہرحال ان کا غیر شائستہ عمل تھا اور میں نے یہ آواز بھی اصل میں آپ کے توسط سے، دیوبند کے توسط سے وہاں تک پہنچ جائے گی کہ دارالعلوم دیوبند میں جو لوگ زائرین آتے ہیں، جو وزیٹرز آتے ہیں، ان کو اگر کوئی انسٹرکشنز ہیں ان کی کہ یہاں آپ ویڈیو نہ بنائیں، یہاں آپ کھانسے نہیں، یہاں آپ یہ نہ کریں. میں نے دیکھا کہ بے قسم کی بے پردہ عورتیں وہاں پر گھوم رہی ہیں. تو کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ڈریس کوڈ رکھ دیں، اور اگر بے پردہ عورتیں پابندی نہیں ہے جی اس سے پابندی نہیں ہے جو عورتیں بے پردہ وہاں گھوم رہی ہیں. ہاں ان پر پابندی نہیں ہے. بہرحال یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، عورتوں کا اپنا حق ہے. ہندوستان میں ہر قسم کی آزادی لوگوں کو موجود ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں تو ہے تو وہاں ایسی جگہ پہ تو لکھ کے رکھنا چاہیے نا کہ یہاں پہ بے پردہ عورت اندر نہ آئے. بہرحال نہیں، یہ ہم رکھنا چاہیے. بہرحال ہم یہ پابندی شاید نہ وہ لگا سکیں کیونکہ وہاں غیر مسلم بھی جاتے ہوں گے دیکھنے کے لیے. ہاں دوسرے غیر مسلم نہیں آ سکتے. ہاں غیر مسلم بھی آتے ہوں گے تو یہ پابندی نہیں. لیکن یہ بے حد ضروری ہے کہ دارالعلوم دیوبند والوں کو ایسے سائن بورڈز لگائیں جو کہ وہاں کے وزیٹرز کو ایجوکیٹ کرتے ہوں. یہاں آپ کو اس طریقے سے چلنا ہے، یہاں آپ کو، کیونکہ یہ ایک ایسی تاریخی درسگاہ ہے اور پوری دنیا میں ایک مقام رکھتی ہے اور اس کی خدمات ہیں، ہم ان کی خدمات کو سراہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. حالانکہ میں دیوبندی ہونے کے باوجود مطلب ان کے مکتب فکر سے میں کلی طور پر متفق نہیں ہوں. اور سعودی عرب آنے کے بعد جب سے میں شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ عبدالعزیز آل شیخ اور یہاں کے فتاوی لجنہ الدائمہ والافتاء کے فتویٰ سنے ہیں تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس منہج کو جو کہ ہمارے یہاں رائج ہے اسے چھوڑ دیا. اور اس کی بنیادی وجہ دارالعلوم دیوبند رہی ہے. مسرت آپ کو پتہ ہے اس کی فرق بھی تو بہت ہے نا. فرق بھی بہت ہے. اور میں نے تبدیل ہونے سے پہلے دارالعلوم دیوبند کو خط لکھا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میں سعودی عرب میں مقیم ہوں، جدہ میں مقیم ہوں، مکہ مکرمہ میں جب میں امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں وتر کی نماز، تو وتر کی نماز میں 1 رکعت پڑھوں یا نہ پڑھوں. تو دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ امام کے پیچھے 1 رکعت وتر کی نماز حنفی مذہب میں نہیں ہوتی، آپ اپنی نماز وتر کی الگ پڑھیں. تو میں حرم کے امام کی پیچھے نماز چھوڑ کر 1 رکعت الگ پڑھنی شروع کر دی تھی. پھر مجھے خیال آیا، پھر میں نے شیخ سبیل جو اس زمانے میں بڑے امام ہوا کرتے تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دارالعلوم دیوبند کی زیادتی ہے، ان کو یہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے تھا. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت پڑھا کرتے تھے، آپ بھی 1 رکعت پڑھ سکتے ہیں. امام حرم کے پیچھے نماز پڑھیں اور آپ کو امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے. تو دارالعلوم دیوبند ہی وجہ بنا ہے میرے اہل حدیث ہونے کی. جی بہت اچھی بات. تو آپ کے توسط سے آپ نے جو سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا ان سے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ان سے کہ کتاب تو ہاتھ میں لے رہے تھے وہ حدیث کی اور عمل کوئی نہیں تھا. بالکل. ہاں اچھا، اس پر بھی میرے کئی طلباء ہیں. دیکھیے کئی طلباء، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میں نے یہ غلط کہا تھا؟ نہیں بالکل صحیح کیا. ہاں مطلب آپ دیکھیے، کچھ تو احساس ہونا چاہیے ان کو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر پڑھ تو رہے ہیں صحیح بخاری، ہاں بالکل کتابیں پڑھ رہے ہیں، حدیثوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں آپ، عمل کچھ نہیں ہو رہا. اچھا دوسری مسرت یہ بھی بات، عمل کیا نہیں کر رہے، سب سمجھ رہے ہیں. مسرت ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو، آپ اگر کوئی عمل نہیں کرتے چلیے کوئی بات نہیں ہے، حدیث آپ کا ٹھیک ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہم عمل کرتے ہیں دوسری حدیث پر جو کہ کم درجے کی ہے، اس سے
وہ صحیح ہے, صحیح اصح الکتاب بعد کتاب اللہ فی الارض, لیکن جس پر ہم عمل کرتے ہیں وہ ضعیف روایت ہونے کے باوجود بھی ہم اس پر عمل کرتے ہیں. مطلب اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیثوں پہ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی رفعین کی احادیث صحت کے اعتبار سے ان کی نظیر نہیں ملتی, لیکن جن روایات پر ہم عمل کرتے ہیں وہ آتھینٹسٹی کے لحاظ سے اس پائے کی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم عمل کرتے ہیں. بہرحال یہ آپ کا ہاں بہرحال دیکھیے یہ تو اپنی مرضی سے کر رکھی ہیں جو اللہ تعالیٰ حدیث صحیح ہے کون سے غلط ہے. ہاں بہرحال کیا کہا جائے, یہ کیا کہا جائے. آپ بھی تو عقل کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی تو دیوبند کی رہے, آپ کون سے محلے میں رہتی تھی؟ یہاں ہمارے گدی واڑا ہے, وہاں اس میں دارالعلوم کے پاس ہی ہے, گدی واڑا کہلاتا ہے. اوکے, گدی واڑے کے تو آپ مسجد کے پیچھے جامع مسجد, اچھا جامع مسجد ہے نا اس کے پیچھے ہے. اچھا تو اب آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں اور حدیثوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے, تو آپ کو کیسا لگتا ہے, مطلب وہ زمانہ اور اب کا زمانہ؟ دل خوش ہوتا, دل خوش ہوتا ہے, وہ پچھتانا پڑتا ہے کہ ہم نے پہلے سے کیوں نہیں عمل کیا. کوئی بات نہیں, پچھتایا نہیں. اللہ تعالیٰ وہ جو ہمارے اعمال ہیں نا مسرت, جب ہم دیوبندی تھے اور ہم وہ اعمال کیا کرتے تھے, وہ ہمارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ تو توبہ کو جو توبہ کرتا ہے نا, تو فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, تو ان کے تو گناہوں کو اللہ رب العالمین حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں مرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کا پتہ چل گیا ہے. انجانے میں کی نا ہم نے, وہ کام ہم نے انجانے میں کیا. ہاں انجانے میں کریں, جان بوجھ کر کریں, اللہ معاف کر دیتا ہے. آپ جان بوجھ کر بھی کوئی غلطی کرتی ہیں نا, تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے, وہ معاف کر دیتا ہے. جی وہ بھی معاف کر دیتا ہے. ہاں بے شک, بہت غفور. ویڈیو بنائیں گے کیا؟ یہ ویڈیو بن چکی ہے, یہ میں نے اس کو آپ کو, تاکہ یہ بہت اہم سوال تھا. ہاں یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں, اس کو انشاءاللہ 1-2 دن میں اپلوڈ کر دوں گا, تاکہ یہ میں واللہ مطلب میں اس جی آپ نے میرے سوال کو لے کے کیا ہے. آپ نے جو گفتگو کی ہے, آپ کے جو سوال تھا اس کا جواب میں نے دیا ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند میں اس طرح کا اسلوب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بچیوں کے کیمروں کو اس طریقے سے ان پر حملہ آور ہوں. یہ حملہ کرنا ہو گیا نا بچیوں کے اوپر. تو شکر کیجئے کہ وہاں کوئی نوجوان نہیں تھا, میرا جو بھائی ہے یا کوئی اور رشتہ دار ہوتا نوجوان, کیونکہ ان کو غصہ زیادہ آ جاتا ہے, غصہ زیادہ جلدی آ جاتا ہے. میں نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا, میں آئی پشڈ ہم, میں نے اس کو پش کیا, اور اس نے پھر جب اس کو میں نے پش کیا تو اس بات کا اس کو احساس ہوا کہ یہ واقعی اس سے غلطی ہوئی ہے, اور اس نے اس کی معافی بھی مانگی. تو دارالعلوم دیوبند کو یہ چاہیے کہ وہ جو منتظمین ہیں, جو کارکنان ہیں, جو ذمہ داران ہیں, ان کے بیچز لگا دے. وہ آپ کو سمجھ گیا تھا کون ہے آپ؟ مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں پوچھا اس سے, اور مجھے نہیں پتا, نہ میں نے اس سے پوچھا, اور بلکہ میں نے خود اس کو بتایا کہ میرا نام محمد عاقل ہے, میں جدہ سے آیا ہوں, میرا تعارف یہ ہے. اگر آپ دارالعلوم دیوبند کے طالب علم ہوتے, آپ دارالعلوم دیوبند کے ذمہ دار ہوتے, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے آ کر سلام بھی کرتے اور مجھ سے آ کر اپنا نام بھی بتاتے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے طالب علم ہیں. میں نے اس بات کا اس کو اظہار کیا ہے کہ اور مجھے آج بھی شک ہے, مجھے ابھی بھی شک ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے بھی مجھے ایک دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں کسی نے کہا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, نہیں تو ہم آپ کو پکڑ کے چھیدیں گے. یہ بھی 15-20 سال پرانی بات ہے. ہاں یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو پکڑ کے چھیدیں گے. تو لیکن یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ الفاظ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ اور طلباء کے نہیں ہیں, یہ غیر معیاری الفاظ ہیں. اور جی اس کو بھی ویڈیو میں کر دیتے نا. ہاں یہ ویڈیو میں ہے, یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ گفتگو ریکارڈڈ ہے. ہاں میں اس بات کا یقین, مجھے اس بات کا
100% اللہ کرے کہ میں حق پر ہوں کہ اس طرح کا رویہ یہ طلباء کا نہیں ہو سکتا, انشاءاللہ اس طرح کا رویہ منتظمین کا نہیں ہو سکتا, نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, وہ کسی بھی آرگنائزیشن سے ہوں. اتنا مشہور مدرسہ ہے, اچھا ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے. خاص طور پر دیوبندیوں کا تو یہ شایع نشان ہے ہی نہیں ہے. جی میں دیوبندی تھا, ابھی بھی ہوں, چونکہ پیدائش ہماری وہاں کی ہے, تو دیوبندیوں کا یہ شایع نشان ہم لوگوں کا, ہمیں دارالعلوم دیوبند میں یہ نہیں, مطلب ہمارے اساتذہ, میں نے خادم العلوم میں علم حاصل کیا ہے, اور میرے سارے کے سارے جتنے بھی اساتذہ تھے وہ قاسمی, میرے سسر بھی قاسمی تھے, تو ہم ادب اور شائستگی انہوں نے سکھائی ہے ہمیں. جی صحیح بات ہے. تو بد اخلاقی سے بچے. ایک چٹکلا میں سناؤں؟ ہاں سنا دیجیے, چلیے آپ. چٹکلا سناؤں میں؟ ہاں بالکل سنا دیجیے. کسی آدمی نے پوچھا دوسرے سے, سنا ہے کہ یہاں دیوبند میں یو پی میں تجدید بہت بولی جاتی ہے, تجدید بولتے ہیں زیادہ. ہاں تو کہنے لگا نہیں کون کہے, جھٹو. فوراً چالو دے دی انہوں نے, جھٹو. ہاں صحیح بات ہے. بہرحال آپ کا جو لہجہ ہے یہ دیوبندی لہجہ بہت پیارا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کبھی کبھار سننا. بہت شکریہ آپ کا. میرا لہجہ ایسا ہی ہے, دیوبند والا. آپ کا بالکل دیوبند والا ہے. نہیں لگتا. نہیں آپ چاشنی اور وہ نہیں آپ کی چاشنی اور آپ کا جو طرز گفتگو ہے اس میں دیوبند کی خوشبو اور دیوبند کی مٹھاس اور دیوبند کی مہک ہے. ویسے میں الفاظ تو نہیں بولتی وہاں کے. نہیں الفاظ نہیں بولتی آپ, لیکن جو آپ بولتی ہیں اس میں دیوبندی شہر اور علاقے کا وہ آتی ہے, مہک آتی ہے. پیدائش وہیں کی ہے نا. ہاں اثر تو ننیال سب وہیں کیا. بالکل بالکل. ددی والے کی دونوں ننیال بھی ددیال بھی. اچھا جی اچھا. ایک کونے پہ ددیال, ایک کونے پہ ننیال. الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے خاندان کو اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے. آپ کی دعائیں قبول فرمائے. آمین آمین. ویڈیو بھیجیے گا مجھے جو بنائی آپ نے. میں بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. میں ان کو بھیجوں گی نا جنہوں نے مجھے یہ ویڈیو بھیجی. ہاں ان کو بھیجوں گی. بالکل بھیجیے, بالکل بھیجیے. ان کو بھی پتہ چلے کیا ہوا ان کے ساتھ. بالکل بھیجیے, اور ان سے کہہ دیجیے گا کہ اگر کوئی میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے جس پر وہ مطلب ان کو برا لگے تو میں پیشگی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. اس سے یہ ان کی تنقیص مراد نہیں ہے, اللہ گواہ ہے. اس پر کسی قسم کی کوئی تنقیص یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی کی تنقیص کر رہے ہیں, بلکہ اچھائی کے لیے کی جا رہی ہے. یہ گفتگو بھی اچھائی کے لیے ہے. اللہ کرے کہ میں نیکسٹ ٹائم جب دارالعلوم دیوبند جاؤں تو چوکیدار کے ایک بیچ لگا ہو, اور جو وہاں ہاں مطلب وہاں کا ڈریس کوڈ, اللہ کرے شلوار قمیض پہنے ہو, کرتا پجامہ پہنے ہو, صاف ستھرا, اور وہ اس ویڈیو کافی شیئر کروں گی کافی لوگوں. انشاءاللہ بیچ ہو, اس کا تشخص, اس کا تعارف ہو. ہاں تعارف ہونا چاہیے, بلکہ وہاں کے جو منتظمین ہیں ان تک پہنچ جائے. انشاءاللہ پہنچے گی. اور میں اللہ گواہ ہے کہ منتظمین میں بہت سلجھے ہوئے لوگ ہیں. بلکہ ایک صاحب ہیں ممبئی میں دارالقدہ میں کام کرتے ہیں وہ, تو ان سے میں نے یہ پیغام ان کو دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ اس پیغام کو جو ذمہ داران ہیں دارالعلوم دیوبند کے, اچھا مسرت دارالعلوم دیوبند ہی نہیں بلکہ ہر اسلامی ادارہ یہ تشخص قائم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا کہ آپ بینک میں جاتے ہیں, بینک کا چوکیدار اس کا لباس, بچوں گھر کا چوکیدار اس کا لباس, وقف بورڈ کا چوکیدار اس کا لباس, اس کا چپراسی وہ ڈریس کوڈ پہنے بیٹھا ہوتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ دلی کے DDA کے دفتر میں گھوم رہے ہیں, جو کہ چپراسی ہے وہاں کا, اس کا نظر آ رہا ہے آپ کو. آپ کا کی بات مانیں جی
لوگ ان کی بات جبھی تو مانیں گے جب وہ الگ سے نظر آئیں گے. بالکل بالکل آپ کی بات تبھی مانی جائے گی جب آپ اس ادارے کی شائع نشان لباس ہوگا، اس ادارے کی شائع نشان آپ کی گفتگو ہوگی، اس ادارے کی شائع نشان آپ کا اخلاق ہوگا، اس ادارے کی شائع نشان آپ کا منظر ہوگا، آپ کا ظاہری منظر ہوگا. آپ اگر غیر معیاری باتیں کریں گے، لباس آپ کا اچھا نہیں ہوگا، آپ اس ادارے کو بھی بدنام کر رہے ہو. ہاں صحیح بات. اور کیا. بہت شکریہ آپ کا، اتنا وقت دے دیا آپ نے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ. جی ابھی ٹائم ہو گیا سر. السلام شکریہ. علیکم. وعلیکم اللہ السلام حافظ. ورحمۃ فی اللہ. امان اللہ. فی امان اللہ. تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی مسرت صاحبہ، دیوبند کی ہیں، دہلی میں مقیم ہیں اور ہمارے چینل کو دیکھتی ہیں. اور انہوں نے کئی مرتبہ مجھ سے یہ سوال پوچھا، بلکہ یہ ان کا سوال نہیں ہے، ہر اس شخص کا سوال ہے جو کہ جس نے میری ویڈیو دیکھی ہے دارالعلوم دیوبند کی یادیں، اور اس میں آخر میں جا کر اس شخص نے میری جب نواسی اس طریقے سے ویڈیو اس طریقے سے بنائی جاتی ہے نا، اور آدمی ایسے آ کے حملہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چہرے پر حملہ کر رہا ہے. لیکن وہ آدمی غیر مہذب تھا، غیر اخلاقی عمل اس کا ضرور تھا، لیکن ہم نے اس کو نصیحت کری اور اس نے اس کی معافی بھی مانگی. اللہ تعالیٰ اس کی اس لغزش کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو اصلاحی گفتگو ہم نے کی ہے اسے شرف قبولیت بخشے، اور ہمارے وجود سے، ہماری اس ویڈیو سے دارالعلوم دیوبند کی عزت اور شان میں اضافے کا سبب بنے، اور ان کے طلباء کو اللہ رب العالمین یا ان کے ذمہ داران کو اور کارکنان کو اور منتظمین کو یہ توفیق بخشے کہ وہ اس کی عزت اور اضافے کا اس میں سبب بنے. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.